تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. فرض نماز کے بعد علیحدہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ عمرے کی کثرت سے طواف کی کثرت بہتر ہے۔ میری بہن کی شادی کو 30 سال ہو گئے، اپنے گھر والے سے بات نہیں کرتی، ان کے درمیان ملاقات بھی نہیں ہے، الگ رہتے ہیں، طلاق دے دو۔ پھر 30 سال گلے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے ڈھول بجانے کی؟ ہندوستان میں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان کی مدد کرے اور حفاظت کرے۔ اور سجدے کے اندر اپنے بدن کو جتنا زیادہ زمین سے ملائے گی اتنا افضل ہے۔ 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے، جمعہ آ جائے تب بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ میں نے حلق سے پہلے احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے، پھر کسی کے بتانے پر احرام باندھا اور حلق کیا، کوئی دم نہیں ہے۔ میت کے پاؤں قبلے کی طرف ہوں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ آپ کے قانون میں ضروری ہے، شریعت میں تو نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ بچپن سے اندھا ہے، ان کی آنکھیں بھی کمزور ہیں، اللہ اس کی مشکل حل کرے۔ بارش کی چھینٹیں کپڑوں کو لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی اور چیز لگی ہے کپڑے پہ تو پھر دھونا پڑے گا۔ بھائیوں میں محبت کے لیے یا لطیف ہو یا ودود پڑھا کریں۔ عورت نیل پالش لگا سکتی ہے، لیکن نیل پالش کے بعد وضو نہیں ہوتا، اس کو ریموو کرنا پڑے گا۔ وتر کی ایک رکعت بھی حدیث مبارک میں ہے، لیکن وہ بھی اصل 3 ہے، یعنی 2 پر سلام پھیر کے 1 پڑھتے ہیں۔ وہم جب ایک بیماری کی شکل اختیار کر لے تو اس کا کوئی علاج نہیں، لا حول پڑھا کرے۔ عصر کے نماز کے بعد اگر طواف کریں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، کیونکہ ایک صحیح حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ احرام کی حالت میں سگریٹ وغیرہ پینا ڈبل حرام ہے۔ اللہ ولد کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ تلاوت کر رہے ہیں، اذان ہو جائے پڑھتے رہیں اور جواب بھی دیتے رہیں۔ میرے کچھ بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں، بد اخلاق ہیں، ان کے لیے دعا مانگا کرو، یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو طواف چھوڑ دیں، وضو کر کے پھر دوبارہ شروع کریں۔ صفا مروا پہ کوئی نفل نہیں پڑھنے ہوتے۔ بہرحال مجھے نہیں پتا کہ آپ نے تحفہ کیسے بھیجا، کسی بزرگ سے پوچھو۔ بلی کا جوٹا کھا سکتے ہیں۔